جو 3 لوگ ایک غار میں پھنسے تھے اور تینوں نے اللہ سے اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ مانگا تھا، اس میں سے ایک انسان نے کہا تھا کہ اے اللہ انہو کانت لی بنت عمین، میری ایک چچا کی لڑکی تھی اور میں اسے بہت محبت کرتا تھا. ایک مرد کسی عورت سے جتنی محبت کر سکتا ہے میں اتنی محبت اس لڑکی سے کرتا تھا، لیکن حرام محبت کرتا تھا. اسلام میں حلال محبت ایک ہی ہے اور وہ نکاح کے ذریعے محبت ہوتی ہے. نکاح کے علاوہ جتنی محبت ہے یہ بکواس ہے، یہ حرام ہے، یہ ہوس ہے، یہ واسنا ہے، یہ لشٹ ہے. حلال محبت ایک ہے جو نکاح کے ذریعے جنم لیتی ہے. وہ لڑکا کہتا ہے اے اللہ میں اپنی چچا کی لڑکی سے بہت محبت کرتا تھا. ایک بار سوکھا پڑ گیا، قحط پڑ گیا، گاؤں میں لوگ اناج کے دانے دانے کو ترس گئے. میں پیسے والا آدمی تھا، میرے پاس بہت اناج تھا، بہت پیسہ تھا. وہ چچا کی لڑکی میرے پاس آتی ہے اور مجھ سے 100 درہم مانگتی ہے. اے اللہ اس لڑکی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے میں نے یہ طے کیا کہ میں 100 درہم تجھے دوں گا، مگر میں بدلے میں تیری عزت کا سودا کروں گا. تجھے میری آرزو پوری کرنی پڑے گی، میرے ساتھ بدکاری کرنی پڑے گی. لڑکی مجبور تھی، گھر میں اناج کا ایک دانہ نہیں تھا. لڑکی تیار ہو گئی. اے اللہ جب میں اپنے اس ارادے کے لیے بالکل تیار اور لڑکی بھی مجبوری کی حالت میں تیار ہو چکی ہے، جب وہ لڑکی میرے پاس آئی اور میں نے اس کے ساتھ غلط کام کرنے کی پوری تیاری کر لی، تو عین موقع پر جب اس گناہ کو میں کرنے ہی والا تھا، اس لڑکی کے منہ سے ایک لفظ نکلا، اتق اللہ اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقہ، کہ اے اللہ کے بندے یہ تو کیا کرنے جا رہا ہے؟ تو ایک حرام کام کرنے جا رہا ہے. اللہ سے ڈر، اور جس چیز کی اللہ نے تجھے اتھارٹی نہیں دی ہے، جس چیز کا حق نہیں دیا ہے، اس چیز کو استعمال کرنے کا تجھے کوئی رائٹ نہیں ہے، وہ کام تو مت کر. اتنا سننا تھا. اے اللہ اس نے تیرا نام لیا تھا، میں زنا کرنے والا تھا، میں بدکاری کرنے والا تھا، تیرا نام اس لڑکی نے لیا. تیرا ڈر میرے دل میں پیدا ہوا. میں نے کہا جا میں یہ کام نہیں کروں گا. میں نے اس کو جانے دیا. 100 درہم بھی 100 دینار بھی اس کو دے دیے. اے اللہ یہ کام اگر میں نے تیرے ڈر سے کیا ہے اور تیری خوشی کے لیے کیا ہے تو ہماری اس مصیبت کو دور کر دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ 3 لوگ تھے، تینوں نے الگ الگ دعا کی تھی، تینوں کی دعا کو اللہ نے قبول کیا. اور جو اس گفا کے دہانے پر جو چٹان آ کر کے ان کا راستہ جس نے بند کر دیا تھا، وہ چٹان ہٹ گئی اور تینوں غار میں سے نکل گئے. میرے عزیز ساتھیوں، یہ تقویٰ، یہ اللہ کا ڈر، یہ ایمان کی نشانی ہے. میں جانتا ہوں یہ مشکل دور ہے، یہ بے حیائی کا دور ہے، یہ بے شرمی اور بے غیرتی کا دور ہے، مگر اس دور میں بھی مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے. میرے نوجوان بھائیوں، میری نوجوان بہنوں، حرام کے آپشن بہت ملیں گے، حلال کا آپشن لیمیٹڈ ملے گا، مگر ہمیشہ حلال پر حلال کو اپنے لیے کافی سمجھنا، حرام راستہ کبھی مت اپنانا. اور اگر کبھی زندگی میں قدم بہکنے لگے، زندگی میں غلط راستے کی طرف قدم جانے لگے، تو یوسف علیہ السلام کو یاد کر لینا. میرے نوجوانوں، اگر تم اسمارٹ اور ہینڈسم ہو اور تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم لڑکیوں کے چکر میں پھنس جاؤ گے، اور میری بہنوں اگر تم بہت خوبصورت ہو اور تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ تمہاری خوبصورتی تمہیں بدکاری اور زناکاری کے فتنے میں ڈال دے گی، تو اپنی بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا، اپنے بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ یاد کر لینا اللہ کا ایک بندہ تھا جس کا نام یوسف تھا. اور یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کی آدھی خوبصورتی یوسف کو دی گئی تھی. اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے. لیکن وہی یوسف جس عورت کے گھر میں رہتے تھے، جس کا نام زلیخا، علماء نے اور علماء تفسیر نے اس کا نام بتایا زلیخا. زلیخا نام کی وہ عورت جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے بہت خوبصورت تھی. اس نے ایک دن موقع دیکھا اور گھر کے سارے دروازے بند کر لیے، اور گھر کے اندر اکیلے یوسف ہیں، وہ عورت ہے. آج تو ہمارا نوجوان زناکاری اور بدکاری کے موقع تلاش کرتا ہے. کسی لڑکی کا نمبر مل جائے، کسی لڑکی کا کانٹیکٹ مل جائے، کسی سے راہ و رسم بڑھانے کا راستہ مل جائے. یوسف کو تو راستہ مل رہا ہے، لڑکی خود بلا رہی ہے، عورت خود بلا رہی ہے، گھر کے دروازے بند، کھڑکیاں بند،
کوئی CCTV کیمرہ نہیں, کوئی موبائل کی ریکارڈنگ کا ڈر نہیں, کسی پولیس کا ڈر نہیں. عورت خود اس گھر کی ملکہ ہے اور عورت خود کہہ رہی ہے ہائی تلک, اے یوسف آ جاؤ میری باہوں میں. قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي انہ لا یفلح الظالمون. حضرت یوسف نے کہا نہیں, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. اے زلیخا, اے اس گھر کی ملکہ, اے میری مالکن, میں یہ کام نہیں کر سکتا, میں اتنا نمک حرام نہیں ہوں. تیرے گھر میں مجھے ٹھکانہ ملا ہے, تیرے شوہر نے مجھے اس گھر میں رہنے کو ٹھکانہ دیا ہے, میں تیرے شوہر کے ساتھ اتنی بڑی خیانت کروں, یہ گناہ میں نہیں کر سکتا. یوسف علیہ السلام نے اپنے دامن کو بچایا اور عورت نے حملہ کیا. یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے, عورت پیچھے سے جھپٹتی ہے, حملہ کرتی ہے, اور اسی چھینا جھپٹی میں یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹ جاتا ہے. دروازہ کھلا, سامنے عورت کا شوہر موجود ہے. شوہر کو دیکھتے ہی گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیتی ہے, کہتی ہے دیکھیے یہ میری عزت لوٹنے کی کوشش کر رہا تھا, میرے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ کر رہا تھا. یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں, اللہ جانتا ہے میں بالکل بے داغ ہوں, اس نے میرے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ کیا تھا. اسی عورت کا ایک رشتہ دار بھی وہاں پر موجود تھا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے, ایک چیز ہمارے پاس, ایک سولوشن ہمارے پاس ہے. یہ عورت کہہ رہی کہ یوسف زبردستی کر رہے تھے اور یوسف کا کرتا بھی پھٹا ہوا ہے. اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے اس کا مطلب کہ عورت اپنے ڈیفنس میں کرتے کو عورت نے پھاڑا ہے, اور اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے اس کا مطلب یوسف بھاگ رہے تھے اور عورت نے پیچھے سے کرتا پکڑا ہے. حضرت یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا تھا. میرے عزیزوں, یوسف نے اپنے دامن کو بچایا اور آگے چل کر کے وہ دور بھی آیا. ابھی تو ایک عورت ان کے پیچھے پڑی تھی, جب مصر کی عورتوں نے ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹے تو سب ان کے پیچھے پڑ گئیں. اور حضرت یوسف کو جب لگا کہ اب میرے لیے بچنا بہت مشکل ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اے اللہ, یہ عورتیں مجھے زنا کی طرف لے کے جانا چاہتی ہے, مجھے بدکاری کی طرف لے کے جانا چاہتی ہیں. اے اللہ, تیرا بندہ جیل میں جانا گوارا کر لے گا, تیرا یوسف جیل میں جانا گوارا کر لے گا, مگر ان عورتوں کے جال میں پھنسنا گوارا نہیں کرے گا. اور اے اللہ, میں انسان ہوں, میں کمزور ہوں, اگر تو نے ان کی چال کو ناکام نہیں کیا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. میرے نوجوان ساتھیوں, آج بھی آپ کے لیے یوسف کا اسوہ موجود ہے, یوسف کا نمونہ موجود ہے. یوسف کا کردار پیدا کرو. زمانے میں بہت ساری زلیخائیں ملے گی, زمانے میں بے حیائی کے بہت سارے موقع ملیں گے. اپنے دامن کو بچا کے رکھنا, اپنی آبرو کو بچا کے رکھنا میری بہنوں, اپنے قدم کو ہمیشہ غلط راستے سے بچا کے رکھنا. اور یاد رکھنا, یہ سوشل میڈیا پر آئی لو یو بولنے والے, پیار محبت کا ڈھکوسلا دکھانے والے اور پیار بھرے لمبے لمبے ویڈیو بھیجنے والے, یہ سب مکار ہیں, یہ سب جھوٹے ہیں. یہ تیرے جسم کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں, تیری آبرو کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں. کبھی ان کے جال میں نہ پھنسنا. عزت, جو جس رشتے میں عزت ہوتی ہے وہ نکاح کا رشتہ ہوتا ہے. محبت اور پیار یہ واٹس ایپ اور فیس بک پر آئی لو یو لکھنے سے نہیں ہوتی ہے. پیار اور محبت وہ ہوتی ہے جو نکاح کے ذریعے شوہر بیوی کو دیتا ہے, بیوی شوہر کو دیتی ہے. یہ چند باتیں اصلاح معاشرہ کے تعلق سے میرے عزیزوں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں. اور موبائل سے فوٹو لینا کیسا ہے؟ اب آج کے زمانے میں کوئی یہ بھی سوال کرتا ہے, بتائیے, یہ پورا موبائل سے ویڈیو بن رہا ہے. جس طریقے سے ویڈیو بن سکتا ہے ویسے ہی موبائل سے فوٹو بھی لیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ علماء کی ایک بڑی جماعت کا کہنا ہے کہ موبائل سے جو فوٹو لیا جاتا ہے وہ تصویر جو حرام ہے اس تصویر میں وہ شامل نہیں ہے. کیونکہ حدیثوں میں جس تصویر کو حرام کہا گیا ہے اس میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا مقابلہ کرتا ہے, بندہ ایک کریشن کرتا ہے. جیسے پینٹر جب پینٹنگ کرتا ہے تو ناک بناتا ہے, منہ بناتا ہے, آنکھ بناتا ہے, تو گویا کہ وہ اللہ کے کریشن کے مقابلے میں ایک کریشن کرتا ہے. کیمرے سے آپ کوئی کریشن نہیں کرتے. کیمرہ آپ نے سامنے رکھا, کیمرے نے پھٹاک سے فوٹو لے لیا, ایک کیپچر کر لیا, ایک عکس لے لیا, تو یہ کیپچر ہے, یہ کوئی پینٹنگ نہیں ہے, کوئی پورٹریٹ نہیں ہے. اس لیے کیمرے کی تصویر کو حرام نہیں کہا جا سکتا. ہاں, غیر ضروری استعمال نہ کیا جائے. جیسے آج کل سیمانچل کے جلسوں میں ایک بلا آئی ہے کہ بڑے بڑے پوسٹر پہ علماء کے فوٹوز چھپے رہتے ہیں. اور بنگال میں نے دیکھا کہ پروگرام سے 2 کلومیٹر دور ہائی وے پر
اور گاؤں کی جہاں سے روڈ شروع ہوتی ہے وہاں بڑے بڑے فاٹک لگے ہیں اور فاٹک پر بڑے بڑے فوٹو لگے ہیں. معاف کیجئے وہ فوٹو دیکھ کر کے شاید عبدالغفار صاحب کو لوگ دیکھ کر کے خوش ہو جاتے ہوں، مگر میں اس بات کو لائک نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا. میں تقریروں میں بول چکا ہوں یہ غلط ہے. آج آپ تصویر لگا رہے ہیں، کل اسٹیچو بھی لگنا شروع ہو جائیں گے، کل مجسمے بھی لگنا شروع ہو جائیں گے، کل بڑے بڑے بت بھی لگنا شروع ہو جائیں گے. حرام کام ہے میرے بھائی، اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے. باقی کیمرے کی تصویر کو مطلق طور پر حرام نہیں کہا جا سکتا ہے.